अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को जन्नत से क्यों निकाला था। ये जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहा करता था, मगर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जन्नत से निकाल दिया। नाजरीन, सांप जब जन्नत के अंदर रहा करता था तो इसके पाँव भी हुआ करते थे और इसके मुँह से खुशबू भी आया करती थी। लेकिन किस गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके पाँव भी छीन लिए और इसके मुंह की खुशबू छीन कर इसको जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतार दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ज़मीन पर किस जगह पर उतारा कि जिसकी वजह से आज भी उस मुल्क में बकसरत सांप पाए जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात रखी हैं और सांपों की कितनी अकसाम हैं और कौन सी किस्म किस कदर जहरीली हुआ करती है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म क्यों दिया और सांपों में इंसानों के खिलाफ अदावत क्यों पाई जाती है, जिसकी वजह से वो इंसानों को डसते हैं और इनको मारते हैं। और हुक्मा ने इसके कौन से तिब्बी खास बयान किए हैं और ऐसी कौन सी दुआ है कि जिसको पढ़ने से हम सांप के शर से महफूज रह सकते हैं। और अगर कोई शख्स सांप को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी। नाजरीन मोहतरम, इन तमाम सवालों के जवाबात आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके और आप अपने आप को सांप के शर से महफूज रख सकें। नाजरीन मोहतरम, माहिरीन हैवानात का कहना है कि सांप की उम्र अमूमन 1000 साल तक होती है और हर साल ये अपनी जल्द उतार देता है। सांप साल में एक मरतबा अंडे देता है और अंडों की तादाद इसके बदन की हड्डियों के बराबर हुआ करती है। लेकिन सांप के अक्सर अंडों में चींटियां जमा हो जाती हैं, जिनकी वजह से इनके अंडे खराब हो जाते हैं और थोड़े से अंडों से ही सांप के बच्चे निकलते हैं। अगर बिच्छू सांप को डंग मार दे तो सांप मर जाता है। नाजरीन, सांप के अंडे लंबे और मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। बाज़ अंडे मटियाले रंग के, बाज़ सब्ज और बाज़ काले होते हैं। बाज़ अंडों में पानी जैसा एक रकीक मादा होता है जो अंडे के दरमियान में एक लंबे खत की तरह चिपका हुआ होता है। नाजरीन, सांप आम तरीका से जुफ्ती नहीं करता, बल्कि सांप के जुफ्ती करने का तरीका यह है कि नर और मादा आपस में कुंडली मार कर बैठ जाते हैं और सांप की ज़बान दरमियान से चिरी हुई होती है, इसलिए बाज़ लोग ये समझते हैं कि सांप की 2 ज़बानें हैं। यह जब मुर्गी वगैरह के बच्चों को पकड़ता है तो बग़ैर चबाए निगल जाता है और जब कभी ये सख्त चीज़ को निगल जाता है तो किसी दरख्त या इसके मिसल किसी सख्त चीज़ से सख्ती से लिपट जाता है और खूब ज़ोर लगाता है, यहाँ तक कि वो चीज़ इसके पेट में टूट जाती है। नाजरीन, सांप की आदत यह है कि यह जब किसी को काट लेता है तो उल्टा हो जाता है। बस बाज़ लोग ये समझते हैं कि सांप उल्टा होकर अपना पूरा जहर उंडेलता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। सांप की यह भी खसूसियत है कि जब इसे खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती तो हवा पर कनात करता है। चुनाचे जब सांप बूढ़ा हो जाता है तो इसका जिस्म सुकड़ कर छोटा हो जाता है और इस उम्र में सांप सिर्फ हवा पर ही गुजारा करता है। नाजरीन, सांप की एक अजीब व गरीब खसियत ये भी है कि इसे पानी की ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन जब कभी सांप पानी पर पहुंच जाता है तो फिर खूब पानी पीता है। सांप को दूध पीने का बहुत शौक होता है, इसलिए बाज़ औक़ात सांप इस कदर दूध पी जाता है कि इस पर नशा तारी हो जाता है और ये नशा बाज़ औक़ात सांप की हलाकत का बायस बन जाता है। नाजरीन, नर सांप की एक खसूसियत ये भी है कि वो मुस्तकिल अपनी रिहाइश की जगह को तब्दील करता रहता है। अलबत्ता मादा सांप एक मुस्तकिल वक्त तक उस जगह पर रहती है जब तक उसके अंडों से बच्चे न निकलें। और सांप की आंखें इसके सर में नहीं घूमती, बल्कि यूं महसूस होता है गोया कि इसकी आंखों को कील की तरह एक जगह ठोंक दिया गया है। और माहिरीन हैवानात का कहना है कि अगर सांप की आंख निकाल दी जाए तो वो दोबारा पैदा हो जाती है। इसी तरह अगर सांप के दांत तोड़ दिए जाएं या इसकी दुम काट दी जाए तो वो दोबारा निकल आती है। और सांप की एक अजीब व गरीब आदत ये भी है कि वो बरहन्ना मर्द से भागता है और आग से सांप को राहत महसूस होती है। और अगर सांप को घोड़े के पसीने से तर किया हुआ कोड़ा मारा जाए तो सांप फौरन हलाक हो जाता है, लेकिन अगर सांप को ज़िबह करके छोड़ दिया जाए तो ये अरसा दराज तक जिंदा रहता है, इसकी मौत वाक़ई नहीं होती। नाजरीन, बाज़ औक़ात जब सांप अंधा हो जाता है या बाज़ औक़ात ये एक लंबे अरसे तक ज़मीन के नीचे छुपा रहता है और जब ज़मीन से निकलता है तो इसको कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए सांप सौंफ के पत्तों को ढूंढकर अपनी आँखों से मिस करता है
تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو کہ آزماتا بھی ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ ناظرین محترم، زمین پر کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس کا جسم سانپ کے جسم کی طرح مضبوط ہو، چنانچہ جب سانپ کسی سوراخ یا بل میں اپنا سینہ داخل کر دے تو طاقتور سے طاقتور انسان بھی اس کو سوراخ سے نہیں نکال سکتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سانپ درمیان سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن باہر نہیں نکلتا۔ حالانکہ نہ تو سانپ کے ناخن ہوتے ہیں اور نہ ہی پاؤں جن سے یہ مدد حاصل کر سکے۔ اس کی کمر کی یہ قوت اس کی پسلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سانپ کی 20 پسلیاں ہوتی ہیں، چنانچہ جب سانپ چلتا ہے تو اس کے جوڑ ایک دوسرے میں ایسے پیوست ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کی مرضی کے بغیر الگ نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، سانپ طبعاً اور اصلاً آبی جانور ہے، لیکن خشکی میں پیدا ہونے والا سانپ بھی پانی میں رہ سکتا ہے اور اسی طرح پانی میں پیدا ہونے والا سانپ خشکی میں بھی رہ سکتا ہے۔ زہر کے اعتبار سے سانپ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے سانپ ثعبان، افوی اور ہندی ہیں، جن کے کاٹنے پر کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرتی۔ دوسری قسم ان سانپوں کی ہے جس کے کاٹنے پر دوائی وغیرہ سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور ان 2 اقسام کے علاوہ جتنے بھی سانپ ہیں ان کا ڈسا ہوا انسان صرف دہشت سے مرتا ہے، جیسا کہ اکثر مشاہدہ کیا گیا ہے، کیونکہ دہشت کی وجہ سے انسانی بدن کے تمام اعصابات کھل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زہر آسانی کے ساتھ جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اگر شخص دہشت نہ کھائے بلکہ اپنے آپ کو نارمل رکھے تو وہ شخص بچ سکتا ہے۔ اور سانپوں کی اقسام کے حوالے سے ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ بعض سانپ چت کبرے ہوتے ہیں، ان کے بدن پر سفید اور سیاہ نقطے ہوتے ہیں، اور اس قسم کا سانپ چت کوریا سانپوں میں سب سے زیادہ خبیث ہوتا ہے۔ اور سانپوں کی ایک قسم کا نام اربد ہے۔ اس قسم کے سانپ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور دوسرے سانپوں کو کھا جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جنت میں کھاؤ پیو، مگر خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا کوئی پھل کھانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو بھی آیا کرتی تھی، اور مور آج جتنا بھی خوبصورت ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو دونوں کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہے ہیں۔ شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے جس پر سانپ مان گیا، اور اس نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح ناظرین، شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور اماں حوا سلام اللہ علیہ نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے منہ سے خوشبو چھین کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اور امام سہیلی سے مسعودی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سانپ کو زمین پر اتارا تو سب سے پہلے اس کو سجستان میں اتارا، پس دیگر ممالک کی نسبت سجستان میں سانپ بکثرت پائے جاتے ہیں، اور اگر اربد سانپ کی ایک قسم جو سانپوں کو کھا جاتی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو سانپوں کی کثرت کی وجہ سے اہل سجستان نقل مکانی کر جاتے۔ اسی طرح ناظرین، اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہو تو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو اس آیت کو پڑھے گا، سلام علی نوح فی العالمین، تو اس کو سانپ اور بچھو دونوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور سانپ کا شرعی حکم یہ ہے کہ سانپ حرام ہے۔ اسی طرح وہ دوائی جو سانپ کے گوشت سے تیار کی جائے، اس کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے ہماری ان سانپوں سے عداوت ہوئی ہے ہم ان سے محفوظ نہیں رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سانپ کو قتل نہ کرے
بلکہ چھوڑ دے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے سانپ اس ڈر سے بغیر قتل کیے چھوڑ دیا کہ وہ ہم سے بدلہ لے گا تو اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے سانپ کو قتل کیا تو اس نے گویا مشرک آدمی کو قتل کیا۔ اس لیے ناظرین، جو ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ سانپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کا ساتھی ہم سے بدلہ لے گا، یہ سراسر غلط ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سانپ جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے انسانوں کو ڈستا ہے۔ اور سانپ کے طبی خاص کے حوالے سے ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر سانپ کے دانت اکھاڑ کر کسی ایسے شخص کے گلے میں ڈال دیے جائیں جس کو چور بخار ہوتا ہو، یعنی کہ صبح ہوتا ہو اور شام کو اتر جاتا ہو، تو اس کو شفا نصیب ہوگی۔ اور اگر سانپ کی کھال کپڑوں کے ساتھ رکھ دی جائے تو کپڑے کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اگر سانپ کی کھال پیس کر چھلکے میں ملا کر گنجے آدمی کے سر پر لیس کیا جائے تو نئے اور صحت مند بال اگائیں گے۔ اور سانپ کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ خواب میں سانپ کی تعبیر بہت سی چیزوں سے دی جاتی ہے، مثلا دشمنی، دولت، زندگی، سیلاب، عورت اور اولاد وغیرہ۔ پس اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سانپ سے لڑ رہا ہے اور سانپ اس کو ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تعبیر دشمن سے دی جائے گی۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سانپ کو پکڑ لیا ہے اور وہ سانپ پر غالب آ گیا ہے اور جس طرح چاہتا ہے وہ اس کو بے بس کر دیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے دولت اور فتح و کامرانی نصیب ہوگی۔ اسی طرح ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں سانپ کو مردہ حالت میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے دشمن سے نجات دے دے گا۔ واللہ عالم۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔